الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اس دنیا کو، اس کے نظام کو بنانے والے نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ یہ انسان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ یہ بنانے والے کا ایک نظام ہے جو اس نے امتحان کے لیے بنایا ہے، اور امتحان کبھی بھی امتحان دینے والوں کی خواہش کے مطابق نہیں ہوا کرتا۔ اگر امتحان دینے والوں کی خواہش کے مطابق ہو تو وہ امتحان نہیں ہوتا۔ امتحان آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش انسان کی خواہش کے ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ہستی کہ جس نے موت اور زندگی
یعنی یہ زندگی انسان کی جو اس دنیا میں ہے، کیونکہ یہی زندگی وہ ہے جو موت کے خوف کے سائے تلے رہتی ہے ہمیشہ۔ اس زندگی کو پیدا کرنے والے نے اس لیے پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ سب سے اچھے عمل کس کے ہیں، سب سے زیادہ محنت کس نے کی ہے، سب سے اچھے نمبر کس نے لیے ہیں، یہ آزمانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں ملتی ہے 60-70 سال زندگی ہے، اس میں سے اگر دیکھا جائے تو 15-20 سال تو بچپن ہے، لڑکپن ہے، جو لاابالی پن ہوتا ہے، کچھ بے ہوشی کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں کچھ ہوش آتی ہے مگر ابھی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ پھر اس میں سے کچھ زندگی وہ ہے جو ہم سو کے گزار دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اوسط اس کی 60 سال عمر ہے تو اس نے 20 سال سو کے گزار دی، وہ گزارنے اس کے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں ہے۔ 20 سال بچپن کے گزر گئے، 20 سال سو کے گزار دیے، 20 سال باقی زندگی ہے، اس میں سے کچھ زندگی ہم نے ملازمت کے گروی رکھوا دی، 8 گھنٹے دن کے وہ ادھر چلے گئے یا اپنے کاروبار میں لگا دیے، تو پیچھے بہت تھوڑا سا وقت بچتا ہے انسان کے پاس کہ جو اس کا اپنا وقت ہے۔ تو اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے مجھے راضی کرنا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو یہ تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا ہے رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس لیے یہ دنیا چونکہ دار الامتحان ہے، آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، تو امتحان گاہ ضرورت کی جگہ ہوتی ہے۔ کمرہ امتحان کو اگر کوئی طالب علم سجانے لگ جائے، بہت زیادہ ڈیکوریشن کرنی شروع ہو جائے، وہ کہ یہ جس کرسی پر میں بیٹھ رہا ہوں یہ کرسی تو بہت چبھنے والی ہے، اس لیے اس کے نیچے تو فون کر کے گدا منگوایا جائے، یہاں جو ہے نا گرمی کا نظم، سردی کا نظم پورا نہیں ہے، اس لیے اے سی بھی لگوایا جائے۔ ادھر وقت اس کا پورا ہو رہا ہے، وقت جو اس کا طے ہے وہ سب پورا ہو رہا ہے۔ اب وہ کبھی پانی پینے جا رہا ہے، کبھی کچھ کرنے جا رہا ہے، کبھی کچھ کرنے جا رہا ہے، تو نقصان اپنا کر رہا ہے، کیونکہ ایک وقت طے ہے جب اس کے ہاتھ سے وہ قلم اور کاغذ لے لیا جائے گا، مجھے کہا جائے گا بس ختم، وقت ختم ہو گیا تمہارا۔ تو اس لیے اس دنیا کی زندگی کو جو آدمی سمجھ لیتا ہے وہی اس دنیا کی زندگی سے کامیاب ہو کر نکلتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں؟ کیا ہم یہاں صرف جینے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے، صرف جینے کے لیے نہیں آئے۔ اچھا، کیا ہم یہاں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں؟ یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کیا شادی بیاہ بچے پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان یہاں کیوں آیا ہے؟ ہم کیوں آئے ہیں یہاں؟ جو آدمی اس بات کو سمجھتا ہے وہ پھر اس دنیا سے کامیاب ہو کے نکلتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے، کوئی لذتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ساری زندگی لذتیں جمع کرتا رہتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، رہی یہی دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس کو تماشا سمجھتا ہے وہ پھر تماشے میں کھو جاتا ہے، اور کھو جاتا ہے۔ جب وقت پورا ہوتا ہے تو فرشتہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو، کہتا ہے ہاں 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 ہاں، پھر آگے سے کہتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، لیکن کہتے ہیں نہیں، اب بچنے بچانے کا کوئی وقت نہیں ہے، تمہارے پاس وقت موجود تھا، تمہیں دیا گیا، لیکن تم نے اس میں اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوئی فکر نہیں کی، اب وقت ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اس دنیا کی زندگی کو سمجھنا چاہیے،
اس کے بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھو، اس کو ایسے غفلت سے نہ گزار دو، بس سب لوگ بچپن گزر رہا ہے میرا بھی گزر رہا ہے، لڑکپن آیا آ گیا، جوانی آئی جو کام لوگ کر رہے ہیں وہ میں بھی کرنا شروع ہو گیا، پھر آگے ادھیڑ عمر آ گئی، اس میں جو کام لوگ کرتے ہیں وہ بھی میں نے بھی کر لیا، پھر جناب آگے بڑھاپا آیا تو اس میں جو سرگرمیاں بوڑھوں کی ہوتی ہیں دائیں بائیں معاشرے میں دیکھا بس میں نے بھی وہ اختیار کر لی۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ انسان کو اللہ نے سمجھدار بنایا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، جا کہاں رہا ہوں، یہ جو میرا بیچ کا یہاں دورانی ہے یہ کیا ہے۔ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اس دنیا کی زندگی کو سمجھو، یہ زندگی تمہارے پاس آخرت کی لامحدود زندگی، لامحدود، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ اس کا پیش خیمہ ہے، اس کا انڈا ہے، یہ اس کا بیج ہے۔ یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بیج یہاں لگتا ہے، اس کی محنت یہاں آئے گی، پھل تمہیں قبر میں جا کر ملے گا، پھل یہاں نہیں ملے گا، پھل ایک وقت کے بعد جا کر ملے گا۔ یہاں تو اسٹرگل ہے، یہاں تو مشقت ہے، کام ہے، پورا مہینہ ملازم مزدوری کرتا ہے تو اس کو مہینے کے بعد جا کے اس کے عوض ملتا ہے، صبح سے شام تک دیہڑی دار دیہڑی کرتا ہے، شام جب آتی ہے تو اس کو اس کا عوض ملتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ نہیں مجھے پہلے ہی مل جائے تو اسے مزدوری بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہیں مجھے ایڈوانس دو تب میں مزدوری کروں گا، میں تو ایسا نخرے والا مزدور ہوں، وہ کہیں گے جاؤ بھائی جاؤ، ہمیں اور لوگ لے آئیں گے۔ تو دنیا تو ہے عمل کی جگہ، دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے، بنانے والے نے، کہ یہاں غم اور خوشی، مشقت اور تکلیف، راحت، سکون اور بے آرامی، بے چینی، بے قراری، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی۔ دنیا کا ڈیزائن ایسا کیا اللہ نے، اس کی ساخت یہ ہے۔ تو جو آدمی تو اس کو سمجھ گیا وہ سکون میں آ گیا، اور جو اس کو نہیں سمجھ پایا وہ بیچارہ بہت وقت ضائع کرتا ہے اور بہت بے سکونی میں رہتا ہے۔ جس بندے نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا اللہ نے ملی جلی کیفیات کے ساتھ رکھی ہے اور بنائی ہے، اس میں کھانے کی لذت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مشقت بھی ہے، کھانا بن کے ایسے تھوڑی آ جائے گا، یعنی کھانے کے اندر جو انسان کو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، زبان کا ذائقہ پتہ چلتا ہے اس کو، وہ 1 2 4 منٹ لمحے کے لیے کتنی پیچھے محنت اور مشقت ہے، کہاں سبزی بنتی ہے تیار ہوتی ہے، کہاں گوشت تیار ہوتا ہے، جانور پڑتے ہیں بڑھتے ہیں، وہ کتنا محنت لگتی ہے اس پر، 6 مہینے سال ایک جانور لیتا ہے، مرغی ہے اس پر محنت ہے، تو کرتے 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 سبزی منڈی میں سبزی آئی، اور جناب آپ کی مارکیٹوں میں دکانوں میں مسالے آتے ہیں، کرتے 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 پھر اس کو لوگ لیتے ہیں، کاٹتے ہیں، بناتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے بڑے مشقت کے پروسیس سے گزر کر اینڈ پہ جا کر وہ کھانا تیار ہوتا ہے، اور آدمی اس کو 2 4 منٹ کے لیے زبان پر رکھتا ہے، اسے لذت آ جاتی ہے۔ اب یہ کھانا معدے میں گیا ہے، آگے تو کوئی لذت نہیں ہے اس کی، آگے تو اس کی کوئی اس کا مزہ نہیں ہے، مزہ تو صرف زبان تک ہے۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ ایک خاتون تھی، ابھی بھی حیات ہے وہ، تو وہ انہوں نے پردے میں ایک دفعہ بتایا، کہنے لگی کہ مجھے جو ہماری زبان ہے نا، اس پر ایک جھلی ہے جو ذائقہ محسوس کرتی ہے، زبان کے اوپر ایک جھلی ہے، ایک کور ہے جو ذائقہ کو محسوس کرتا ہے، یہ مرچ ہے، یہ نمک ہے، یہ کڑوی چیز ہے، یہ میٹھی چیز ہے، یہ پھیکی ہے، یہ سب ذائقے وہ زبان محسوس کرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ میرا پردہ ختم ہو گیا، وہ جو ذائقہ جھلی ہے وہ ختم ہو گئی، اب جو بھی چیز میں زبان پر رکھ کر چبا کے لے جاؤں، میرے لیے مٹی سونا سب برابر ہے۔ اور ہمارے پاس یہ نعمت اللہ نے موجود رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور جنوبی افریقہ کے ایک تاجر ہیں، بہت بڑا مالدار تاجر ہے، اس
بیچارے کی جو خوراک کی نالی ہے جو منہ سے جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا. اب کیا ہوا اللہ عالم, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے. اس کے پاس بہت پیسہ, وہ چاہے تو اس نے بلکہ کوشش بھی کی ہے پوری دنیا کے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ان کا نہیں ہو سکتا. اب کیا ہے, انہوں نے نالی لگا دی ہے خوراک کی, زینہ تو ہے, اس کے ذریعے سے اب اس کو یخنی وخنی یہ وہ بس یہ ملتا ہے. اربوں خربوں پتی تاجر ہے وہ, لیکن ذائقے سے محروم ہے. اس کے لیے چینی نمک سب برابر ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر لذتیں ہیں کچھ رکھی ہیں اللہ نے, لیکن دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے. جو آدمی یہاں کوشش کرتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی کو ایسا بنا لوں کہ اس میں مجھے بس سکون ہی سکون رہے, اس میں کوئی تکلیف, کوئی دکھ, بیماری, کوئی غم کچھ نہ آئے, وہ آدمی بیچارہ بہت غلط فیصلہ کر رہا ہے. اس نے سب سے پہلا غلطی یہ کی کہ اس زندگی کو سمجھا نہیں ہے, بنانے والے سے نہیں پوچھا کہ آپ نے اس کو کیسا بنایا ہے. بنانے والے نے تو بنایا ہے گرم کرنے کے لیے ایک آلہ, وہ اس کے اندر چیز رکھتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ ٹھنڈی ہو جائے, تو کیسے ہو سکتی ہے؟ بنانے والے سے پوچھتا. تو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دنیا کی زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں تمہیں غم خوشی دونوں ساتھ ساتھ ملیں گے. یہ بھول جاؤ کہ دنیا کی زندگی از اول تا آخر تمہیں سکون دے گی, یہ نہیں ہو سکتا. اگر کرنا چاہو تو کر لو, کتنا تمہارے اختیار میں ہے, کتنا کرو گے. جو تمہارے بس میں ہے کیا ہے, پیسہ کما لو گے, کما لو, تو پیسے سے سکون مل جائے گا تمہیں. خرید سکتے ہو تو لے آؤ کہیں سے. پیسے سے لذتیں لے آؤ گے, نہیں لا سکتے. اگر لذتیں آ سکتی تو وہ جنوبی افریقہ کا تاجر جو ہے وہ ذائقوں سے محروم نہ ہوتا. پیسہ تو بہت ہے اس کے پاس, بیچارے کے پاس, نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پیسے سے تو نہیں ہوتے کام سارے. پیسے سے جو ہے وہ چیزیں تو خریدی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ بہت مہنگا بیڈ خرید کے لے آئیں گے, بہت اچھا ایئر کنڈیشن سسٹم جو ہے وہ لگا دیں گے, گھر کے اندر سینٹرل ایئر کنڈیشن ہو جائے گا گھر آپ کا, اور جناب جاہو حدم خدم اور حشم یہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا دل ہی بجھ گیا, تو کہاں سے سکون ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا. اس لیے اصل جو انسان کو لذت ملتی ہے, سکون ملتا ہے, وہ دل سے ملتا ہے. یہ بھی ہمارا ایک دھوکہ ہوتا ہے. انسان کو ایک بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا سکون, زندگی کی لذت اور زندگی کا مزہ چیزوں کے اندر ہے. اچھی گاڑی مل جائے گی تو آپ کو مزہ مل جائے گا, نہیں, یہ اس کا دھوکہ ہوتا ہے. بہت لگژری مکان ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا, ہیپی لائف ہو جائے گی میری, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ دھوکہ ہے. کیونکہ اگر یہ ہوتا آج کی دنیا میں, اس وقت جن ٹیکنالوجی نے ہماری اتنی ترقی کی ہے, اتنی ترقی کر لی ہے, انسان کے لیے اتنی سہولتیں پیدا کر دی ہیں کہ حد و شمار نہیں ہے. ایک عام آدمی کی دسترس میں وہ سہولتیں آ گئی ہیں جو کسی زمانے میں بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی تھی, ایک عام آدمی کے پاس ہے. یہ پنکھا کس بادشاہ کے پاس ہے؟ نہیں تھا. آپ کا جو انجن ہے, گاڑی ہے, یہ کس کے پاس اتنی سہولت تھی کہ منٹوں میں گھنٹوں کے سفر اور ہفتوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں؟ نہیں تھی. آج لوگ بہت آگے نکل گئے. جاپان آپ کا بہت بڑا ملک ہے جس نے اتنی بڑی ترقی کی, یہاں ہر کام جو ہے وہ صفائی ستھرائی, مشینری, یہ وہ سب اعلیٰ پیمانے پر ہے. یعنی جو ہمارے خواب ہوتے ہیں کہ ہمارا ایسا گھر ہونا چاہیے, ایسا معاشرہ, ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے, وہ خواب انہوں نے دیکھ لیے, دیکھ کے اس کی تعبیر بھی نکال لی ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے, کبھی غور کیا ہے, دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ جاپان کے اندر ہے, خودکشی. اس کے بعد جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک آپ کو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, سویڈن ہو گیا, ناروے ہو گیا, ڈنمارک ہو گیا, یہ وہ ممالک جو ہیں,
اور ان میں سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ ہے، خودکشی کی سب سے زیادہ ریشو یہاں ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا سوچنے کا، ہم بس اس سے گزر جاتے ہیں آرام سے۔ جو بات ہمیں تھوڑی سی اپیل کرے، ہمارے دل کو جھنجھوڑے، ہم اس سے صرف نظر کر کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن آنکھیں بند کرنے سے بلی چھوڑتی تو نہیں کبوتر کو۔ آج آپ نے اس سوال کو نظر انداز کیا تو کل یہ سوال پھر آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آئے گا، اور بڑے سائز میں آئے گا۔ اس لیے جب چھوٹا سوال ہے تو اسی وقت اس کا جواب سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے جو انسان کو لگ جاتا ہے کہ زندگی اچھی ہوگی اسباب اور وسائل کے اچھا ہونے سے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ زندگی اچھی ہوتی ہے زندگی کی اس ترتیب کو سمجھنے سے جو اس کے بنانے والے نے ہمیں دی ہے۔ بنانے والے نے ترتیب یہ دی ہے، دو باتیں عرض کی کہ زندگی کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات بنانے والے نے ہمیں یہ بتائی ہے کہ یہ زندگی امتحان ہے، یہ تمہارا نتیجہ گاہ نہیں ہے، یہ تمہاری رہائش گاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ تم یہاں امتحان دینے آئے ہو، اور تمہارا ہر سانس ہر قدم امتحان کے اندر ہے کہ تم اس قدم میں اللہ کو راضی کرتے ہو ناراض کرتے ہو، یہ امتحان ہے۔ اور جو آدمی اس بات کو سمجھ گیا اس کی زندگی کا کانٹا بدل گیا، اس کی سوچ کا زاویہ بدل گیا، اس کا رخ بدل گیا۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جو بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ پرتعیش بنا لوں، پرسکون بنا لوں، زیادہ سے زیادہ اس میں میری خواہشات پوری ہو جائیں، وہ بندہ اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرتا ہے بیچارہ۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کمرے میں ایک طرف آپ نے اے سی لگا دیا ہے، ایک خاص اس کی کیپیسٹی ہے، اور دوسری طرف آپ نے چولہا لگا دیا، برنر لگا دیا ہے، اور اب آپ پریشان بیٹھے کہ کمرے کا ٹمپریچر جو ہے وہ ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا، لو کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بنانے والے نے اس دنیا کی جو پورا ہمارا ایک جو سمجھیے کمرہ ہے، یہ دنیا بنانے والے نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کو پیدائش سے لے کر موت کے آخری سانس تک آپ کو سکون یہاں نہیں ہے۔ کہیں سکون آئے گا، چھاؤں بھی آ جائے گی، مسافر چل رہا ہوتا ہے، چشمہ بھی آ جاتا ہے، خوبصورت منظر آ جاتا ہے، لیکن اس نے آگے چلنا ہے، اس نے تو وہاں نہیں بیٹھنا، سایہ بھی آ جائے گا، پھر آگے چلو جی، پھر آگے کیا ہے، آگے پھر دھوپ آ جائے گی، آگے کہیں روڈ اچھا آ جاتا ہے، کہیں راستہ خراب بھی آ جاتا ہے۔ اب جو آدمی تو سمجھے گا کہ یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ایسے ہی ہوتا ہے، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، وہ تو بڑا سکون سے چلتا رہے گا۔ اور جو لڑے گا، کس سے لڑے گا؟ اپنے آپ سے لڑے گا، اس راستے کے، اس سفر کے ڈیزائن کرنے والے سے لڑے گا، یعنی اس دنیا کی زندگی کے خالق اور مالک سے لڑے گا، تو نقصان کس کا کرے گا؟ اپنے ہی کرے گا۔ کیوں لڑے ہم ایک ایک نشان منزل پر کہ اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ زندگی کی گاڑی میں اگر انسان لڑنا شروع ہو جائے تو نقصان سفر ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لمبے سفر پر جانے والے لوگ لڑائی نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی کی فلائٹ ہے امریکہ کی، یا چھوڑے امریکہ کو، حج کی ہے، اللہ نے اس کو سعادت دی ہے، جا رہا ہے، 5 بجے اس کی فلائٹ ہے مثلا، تو جناب یہاں روڈ پر کسی رکشے والے کے ساتھ، کسی ریڑھی والے کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ اس نے 3 بجے الجھنا شروع کر دیا۔ گھر سے نکلا ہے، حج کا بیگ شیگ پکڑ کر ایئرپورٹ جا رہا ہے، 5 بجے فلائٹ ہے اس کی، یا 2 بجے نکلا ہے، اب جناب اس نے ہاتھا پائی شروع کر دی، تیری ایسی کی تیسی، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے وہ کیوں کیا، تجھے میں پوچھتا ہوں، اور فون کر رہا ہے، آؤ بھائی آ جاؤ، فلاں بھی آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کو ہم پکڑتے ہیں، اور پھر کبھی تھانے کی رپورٹ ہو رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کرتے 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 حتیٰ کہ 5 بجنے میں اتنا وقت باقی رہ گیا کہ اب یہ صاحب ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتے۔ اب بتائیے یہ بہادری ہے، سمجھداری ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھنے میں تو بڑی اچھی بہادری ہے، غیرت ہے،
لیکن سمجھداری کا تقاضا یہاں یہ تھا، وہ کہتا میاں میں لمبے سفر کا مسافر ہوں، مجھے بہت دور جانا ہے، میری فلائٹ ہے، اور تو ٹھیک ہے بابا. وہ کہ نہیں تم یہ کرتے بس یار ٹھیک ہے یار، کچھ دے دلا کے جان چھوٹتے چھڑاؤ، تم اپنا کیوں نقصان کر رہے ہو. تو زندگی کے اس سفر میں بھائی یہ آئیں گے، مشقتیں آتی ہیں، حالات بھی آتے ہیں، لیکن ان حالات سے گزر جانا یہ ہے کام. اسی کو صبر کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد چاہو. عجیب جملہ ہے، یعنی مدد تو دیکھو کس سے چاہی جاتی ہے. مدد تو ہم اپنے بڑے آدمی سے چاہتے. مثلا ہمیں ایک کام پڑ گیا، ہمارے بس کا نہیں ہے، بوجھ مجھے اٹھانا ہے، میرے بس کا نہیں. میں کہتا بیٹا بات سنو، یہ میرے ساتھ تعاون کرو، اٹھاؤ اس کو، تو یہ مدد ہوتی ہے. کوئی اور قانونی تقاضا پڑ گیا، وہ میرے بس کا نہیں ہے، تو میں کسی بڑے کو فون کرتا ہوں، مدد کرو جی آؤ. ٹھیک ہے، تو مدد تو کسی بڑے سے لی جاتی ہے، وہ تو اس کی تو اور فارمولہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر سے مدد مانگو، صبر سے کے ساتھ مدد چاہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی کے مشکلات میں، زندگی کے مصائب میں، زندگی کے مسائل میں تم کچھ نہیں کر سکتے، سب سے پہلے تو اپنی عاجزی کا اقرار کرو کہ یا اللہ یہ گتھیاں میں نہیں سلجھا سکتا. جو آدمی کہتا ہے نا میں بڑا یہ ہوں وہ ہوں، اللہ اس کو پھر اور خوب کہتے چل پھر کر. اولاد کو کہتے ہیں میں تجھے سیدھا کر دوں گا، بیوی سے کہتا ہے میں تیرے کسبل نکال دوں گا، اللہ کہتا ہے نکال کے دکھا پھر. ٹھیک ہے، ملازم سے کہتا ہے مالک میں تجھے سیدھا کر دوں گا، اب کر کے دکھا. ٹھیک ہے، تو اس کی تنخواہ بند کر سکتا ہے، اس کو جوتے مار سکتا ہے، اس کو سیدھا نہیں کر سکتا. یہ سیدھا تو خدا ہی کرتا ہے جس کو کرتا ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ سیدھا کر دے اس کو کوئی الٹا نہیں کر سکتا، جس کو وہ الٹا کر دے اس کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلا تو یہ انسان ذہن سے نکال دے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میں ایسا کر دوں گا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے فلاں جگہ یوں کر دیا، میں وہ کر دیا. یہ جو میں آتی ہے نا، میں یہ کہتے ہیں کہ یہ چھری کے نیچے آتی ہے. کہتے بکری کرتی ہے میں تو چھری آ جاتی ہے اس پہ. تو انسان جب میں کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ اور مشقت ڈال دیتے ہیں. سب سے پہلی طریقہ تو بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی کرے. اللہ کے سامنے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گم ہو گئے ہیں، بنیامین گم ہو گئے ہیں، ہاتھ سے نکل گئے ہیں. بہت بڑا دکھ ہے. یہ نہیں کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ سارے، تم ہے یہ ہو ایسے کہ ویسے، میں جاتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں، نہیں یہ نہیں کہا. فانما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ یا اللہ میرا رونا، میرا دھونا، میرے دکھ، میری تکلیف سب آپ کے حاضر ہے، آپ کے حضور ہے بس. تو سب سے پہلے تو انسان اللہ کو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، گھر کے معاملات میں میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. اولاد بگڑ رہی ہے میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. کرنا ہے فکر تو کرنی، یہ نہیں کہ بے فکر ہو جانا، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں کچھ کروں گا، میں کچھ نتیجہ لاؤں گا، یہ غلط بات ہے. سب سے پہلے انسان عاجزی ہو، عاجزی کا اظہار کرے کہ یا اللہ یہ جو کیفیت بن گئی ہے، یہ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے میرے ساتھ. جیسے حادثات، ایک ظاہری حادثات انسان کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں. روڈ پر آپ جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، اچانک پیچھے سے آ کر کسی نے گاڑی مار دی ہے، آپ کا نقصان ہو گیا، حادثہ ہے. اس کے لیے آپ پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے میں اس سے بچ جاؤں. تو اس سے یہی ہو سکتا ہے پہلے سے اللہ سے مانگے یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ گھر سے نکل رہا ہوں دعا پڑھ کے جائیں، اللہ سے عافیت مانگیں، یا اللہ آنے تک عافیت رہے، میرے سے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی سے مجھ کو نقصان نہ ہو. یہ تو اللہ ہی کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. جتنی مرضی آپ پلاننگ کر لیں، جتنے مرضی آپ قواعد جو ہے وہ ٹریفک کے اصول ضوابط اور یہ وہ کر لیں، حادثے تو ہو جاتے ہیں، وہاں بھی ہو جاتے ہیں جہاں بہت بڑے بڑے نظم ہوتے ہیں. تو اس سے تو انسان اللہ ہی سے بچا سکتا ہے. تو ایسے ہی کچھ زندگی کی گاڑی میں بھی انسان سے حادثات لگ جاتے ہیں، کچھ بیوی کی طرف سے، کچھ بچوں کی طرف سے، کچھ پڑوسی کی طرف سے، کچھ رشتہ داروں کی طرف سے، کچھ بہن بھائیوں کی طرف سے. مسائل آ گئے، بھئی میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن ہو گیا، بھائی میں کیا کروں. اب
آپ تو روڈ پر سیدھے جا رہے تھے، آپ کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن گاڑی پیچھے سے لگی تو آپ کو نقصان تو ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ. تو یہ بے بسی ہوتی ہے آدمی کی. اب اس بے بسی کو بے بسی مان لینا چاہیے اور اللہ کے سامنے کہنا چاہیے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ آپ کریں. ایک تو فرمائے استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو. ایسی حالت میں جزا فضا اور جناب بازو چڑھانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ نہیں. جو انہونیاں انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ فزیکلی ہو یا سوشلی ہو، جو بھی انہونی انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں اللہ کے حضور آدمی گڑ گڑا ہے، یا اللہ آپ میری حفاظت فرمائیں، اور یا اللہ اس معاملے میں مجھے آپ ثابت قدم رکھیں گے اور میری آپ مدد کریں گے. حالات آپ کے پاس، وسائل آپ کے پاس، بندوں کے. فرمایا ان القلوب قلوب الخلق بین اصبعی الرحمن. جیسے یہ دو انگلیاں انسان کی ہوتی ہیں، دو انگلیاں سے. فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری مخلوق کے دل، پوری مخلوق کے دل، جس میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، اور آپ کے انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ساری مخلوق، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، سب کے دل ہی اصل چیز ہوتی ہے جس سے انسان پر کام کرتا ہے. یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. وہ یوں پلٹائیں تو یوں سارے پلٹ جاتے ہیں، یوں پلٹائیں تو یوں پلٹ جاتے ہیں. اور ہم تو اپنے دل پہ اختیار نہیں ہے ہمارا. ہم کسی کے دل کیسے پلٹیں گے؟ ہمارا تو اپنے دل پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. وہ ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے، ذلیل کراتا رہتا ہے صبح و شام. تو اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے. صبر ہے، اس صبر پر فرمایا ان اللہ مع الصابرین. جب تم نے صبر کر لیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ لیا، والصلاۃ، نماز پڑھو. کوئی بھی ضرورت آئے، حاجت آئے، اللہ سے کہو یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، یا اللہ اس حاجت اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں یا اللہ آپ ہی میری مدد کریں گے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا. پھر فرمایا کہ آگے کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین. آگے پھر وہ معاملہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا. جب تم نے اپنے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا اور بڑے کو کہہ دیا کہ یار تو بیٹھ جا کر، میرے سے گاڑی اب نہیں چل رہی، تو اب وہ جانے اس کا کام. لیکن آپ کہیں گے نہیں اسٹیئرنگ پر تو میں ہی بیٹھا رہوں گا، لیکن آپ کچھ مجھے گائیڈ کرتے رہیں. تفویض یہ ہے کہ اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو، اپنی واجبی جو آپ کے ذمے محنت ہے وہ کریں، شریعت کے مطابق جو کہنا سننا ہے، نصیحت ہے وہ کریں، لیکن نتائج اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑتے ہیں. نتیجے کے لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، میں نے اتنی بڑی محنت اس کام میں کی، ایسا کیوں نہیں ہوا. دن بھی پریشان ہے، رات بھی پریشان ہے، اور جناب آتے جاتے نماز میں وہی پریشانی ہو رہی. بھائی تو آپ کے اختیار میں کیا تھا جو نہیں ہوا؟ کرنے والے نے نہیں کیا، اس کی مرضی ہے. تمہارا تو کام یہ تھا کہ تم جو کچھ کرا کے اس کے حوالے کر دیتے، تفویض کر دیتے، رضا بر قضا کر لیتے. اس نے جو بھی کیا اچھا کیا، وہ جو کرے گا اچھا کرے گا. تو یہ کچھ 2 پوائنٹ آج کی نشست کا حاصل یہ ہے کہ اس زندگی کو سمجھنا چاہیے. جو ہم جس زندگی گزار رہے ہیں، جیسے لوگ آس پاس دائیں بائیں ہمارے گزر رہی ہے، اس کو دیکھ کر بس ہم بھی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، یہ جزا گاہ نہیں ہے. دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں جو کچھ بھی ہوگا اس کا بدلہ یہاں نہیں ملے گا. نیکی کا بدلہ یہاں نہیں ہے، برائی کا بدلہ یہاں نہیں ہے. تھوڑے بہت اس کے جھٹکے وٹکے آ جاتے ہیں، کچھ آثار آ جاتے ہیں، لیکن بدلہ نہیں ہے. یہ جہنم کا ایک انگارہ یہ زمین نہیں اٹھا سکتی، اور جنت کی ایک جو ہے وہ جھونکا یہ زمین نہیں اٹھا سکتی. اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں، استعداد ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے ملی جلی رہے گی. اس لیے اس زندگی کو بہت زیادہ کلین اور بہت زیادہ سافٹ اور بہت زیادہ جو ہے لگژری بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آدمی بہت پریشان رہتا ہے. بس جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اپنی حاجات کو اس کے سامنے پیش کرتا رہے، مسائل کو، مشکلات کو، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے رہے، بس ایسے ایسے انسان چلتا رہے.
زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔